بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نماز تسبیح محدثین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس سے متعلق احادیث کو ثابت نہیں سمجھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پائے ثبوت کو احادیث نہیں پہنچتی، لیکن بہرحال محدثین کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس حدیث کو قابل قبول مانتی ہے سند کے لحاظ سے، اور انہی میں دور حاضر کے ایک بہت اچھی حدیث کے تحقیق کرنے والا بڑا نام شیخ البانی کا ہے، وہ بھی اس حدیث کو قابل قبول مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم کی ایک تعداد نماز تسبیح پڑھنے کی قائل ہے۔ اچھا، اس میں جو واحد چیز جس کو ہم منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ باجماعت پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بہرحال کسی ضعیف حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی نماز تسبیح پڑھائی ہو، یا حتیٰ کہ صحابہ نے کبھی بھی نماز تسبیح پڑھائی ہو۔ تو اس چیز سے بہرحال ہم روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق یہ ہے یا آپ کے جو اعتماد کا کوئی عالم یا محدث ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، تو بھی اس کے نزدیک بھی اس کی جماعت نہیں ہے۔ بہرحال وہ حدیث اس کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا میں آج آپ کو ایک بہت خاص تحفہ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور عطا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے رات کے وقت تو 4 رکعت پڑھو، اور جب تو ایک سورت فاتحہ اور کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھ لے تو 15 بار یہ کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جا تو پھر 15 بار 10 بار یہ کہہ، رکوع سے اٹھ تو پھر کہہ، سجدے میں جا، سجدے سے اٹھ، پھر سجدے میں جا، پھر سجدے سے اٹھ کر جو ہے وہ قیام کے لیے اٹھنے سے پہلے پھر کہہ۔ تو یہ جو ہے ایک رکعت میں 75 بار ہو گیا۔ 4 رکعتوں میں کتنا ہوگا؟ 75 ضرب 4، 300 بار آپ یہ 4 زبردست کلمات جو ہیں الباقیات الصالحات ان کا ورد کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز کی حالت میں۔ موضوع سے متعلق ایک بات نہیں ہے لیکن بڑی اہم بات ہے۔ نماز کے حوالے سے نا ہم بھگتانے والا معاملہ ہمارے ہاں بہت ہے، بھگتانے والا معاملہ۔ اچھا، عبادت کے اور پرستش کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو نماز کے اندر کیے جاتے ہیں، نماز سے باہر نہیں کیے جاتے۔ اچھا، حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس میں مختلف اہل علم کا عمل مختلف ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کہ کتنا زیادہ علماء کا رجحان ہے کہ اکثر ایسے اعمال کو نماز کے اندر ہی کیا جائے۔ تو وہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ جو ہے نا مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ تو مجھے بہت پیارا ہے، ذرا انداز دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، فلا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بعض روایت میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو مجھے بہت پیارا ہے، اس لیے معاذ نماز کے آخر میں مت چھوڑنا یہ کہنا کہ اے اللہ میرا تو مددگار ہو جا، میری اعانت فرما دے، اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میں تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری عبادت کے اندر حسن پیدا کرتا رہوں۔ چھوٹی سی دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں لفظ ہے فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے دبر آپ کو اردو میں پیچھے کو کہتے ہیں، یعنی نماز کا جو اختتامی حصہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دبر کل صلاۃ سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ہی کے آخر میں۔ وہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک تعداد ایسی ہے جو سلام پھیرنے کے بعد یہ کہنے کی قائل ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ بہرحال اگر آپ نماز میں نہ کہہ سکیں تو پھر نماز کے بعد تو کہہ ہی لینا چاہیے، لیکن پوائنٹ اصل میں کہنے کا یہ تھا کہ بہت ساری کچھ جو اعمال ہیں نا عبادت کے، پرستش کے، خالق کا التفات چاہنے کے، اور وہ ہیں بھی مسنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں، تو بالعموم ایسے سب اعمال کو زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہم یہ ہو گیا کہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ روٹین کی کچھ ہیں، وہ بس نماز پڑھنے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بہت سارے اعمال نماز کے بعد کرنے کا سوچنا ہے۔ حتیٰ کہ دعا آپ کو پتہ ہے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کے اندر دعا کرنے میں زور لگا دیا کرو، کیونکہ بہت امکان ہے کہ اس جگہ تو تمہاری سنی ہی جائے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں پڑھو تو پورا زور صرف کر دیا کرو اللہ کو پکارنے میں، اس سے کچھ مانگنے میں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تمہاری سنی ہی جائے گی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ہے، اچھا وہ اس لیے بھی اگر نماز پڑھ لیجیے جی دعا نہیں جی کروائی پھر تسی، اچھا مطلب وہ سارا جھگڑا پھڈا جو ہے نا وہ نماز کے بعد کی جو ہے نا وہ دعا پہ ہے۔ تو بھائی صاحب جو نماز کے اندر جو ہے دعا ہی تو ہوتی ہے، تو آپ دعا مطلب کریں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہ ویسے تو اس معاملے میں حدیث ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن وہ اہل علم تو بہرحال بطور مضمون اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک سنت اٹھتی ہے تو پھر اس کی جگہ ایک بدعت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ اچھا بلحاظ مضمون یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سنتیں جیسے جیسے اٹھتی جائیں گی اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ پھر بدعات سے ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں دعا کروانا، اچھا میرے خطبے میں دعا تو مطلب کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دعا جس کا شاید ثبوت بھی ملنا مشکل ہو۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے یہ اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو تسبیح کے بہت سارے پیرائے جو ہیں سجود میں، رکوع میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ تسبیح سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ان کا سب مناسب ترین اور بہترین محل جو ہے وہ یہی ہے۔ نماز تسبیح کے حوالے سے ہم نے خاص طور پر اس وجہ سے کہا کہ نماز تسبیح کا یہ جو 4 کلمات ہیں یہ عین وہی ہیں جو پچھلے میرے خیال ہے 2 ہفتے تو میرے خیال میں ہو گئے ہوں گے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ 4 پیرائے جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر کے اور اس کے طرف التفات کے جو بہت خوبصورت کلمات یا تعبیرات ہیں، اور اس کے اندر بہت ہی زبردست بندگی کے مضامین ہیں، بندگی کے معانی ہیں، تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان 4 کلمات کے اندر۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی حدیث بھی سنا چکے ہیں کہ انہوں نے اسپیشل پیغام بھجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ یہ جو ہے جنت کی شجرکاری، جتنی جنت کی زمین قابو کرنی ہے کر لو، اور جہاں جہاں جو ہے نا وہ تم نے ہاتھ مارنا ہے مار لو، جگہ بہت ہے، بہت کھلی جگہ ہے۔ البتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنے کا یا وہ جگہ قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کی شجرکاری یہاں سے کر کے جاؤ، اور اس کی شجرکاری ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 مضامین جو ہیں سورۃ الاسراء جو ہے، اچھا اس لحاظ سے کمال ہے کہ اس کے اندر 4 مضامین جو ہیں وہ یکجا کیے گئے ہیں۔ بالعموم کسی صورت میں ان میں سے ایک مضمون آئے گا، کسی صورت میں کوئی دوسرا مضمون، کوئی تیسرا مضمون آئے گا، تو 4 مضامین یکجا جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ صورت شروع ہوتی ہے اللہ کی تسبیح سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اچھا بیچ میں بھی تسبیح کا مضمون جو ہے نا وہ چلتا ہے، ان کل من تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، 7 آسمان اور زمین مسلسل تسبیح کرنے میں لگی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی، اور کوئی شے ہے ہی نہیں ایسی جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اگرچہ تم کو ان کی اس زبان کی سمجھ نہ آئے جس زبان کے اندر وہ مالک کی تسبیح کر رہی تھی۔ پوری کائنات مسلسل اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اچھا یہ مضمون جو ہے نا بیچ میں بھی چلتا ہے، اور بیچ میں لا الہ الا اللہ کا مضمون بھی جو ہے وہ چلتا ہے۔ وہ مشہور ترین آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وہ اسی صورت کے اندر ہے، اور 2 بار یہ آیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، مت اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو الہ بنا بیٹھنا، خدائی کے مرتبے پر فائز کر بیٹھنا، تو اگر ایسا کر بیٹھا تو شدید ملامت زدہ اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، مت کہیں ایسا کر بیٹھنا کہ خود اللہ کے ساتھ کسی اور کی خدائی جو ہے وہ مان بیٹھو، کیونکہ اس صورت میں تو سیدھا جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ملامت زدہ ہو کر اور بدبخت قرار دے کر۔ تو یہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو آغاز ہم نے کہا تھا کہ تسبیح سے ہو رہا ہے، اور اس کی آخری آیت جو ہے
وہ ہے حمد. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کہتے ہیں توحید کے اتنے مضامین اس ایک آیت کے ساتھ جتنے جمع ہوئے ہیں کم ہی قرآن مجید کا کوئی اور مقام ہوگا نہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ اللہ کی حمد کر، اور اس سے پہلے جو آیات آتی ہے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ کہہ کر پکارو، اس کو رحمان کہہ کر پکارو، اس کے اتنے اسماء حسنى ہیں، اتنے اچھے اچھے اس کے نام ہیں، اور اس کو جاننے کے لیے ایسے ایسے اعلیٰ کلمات اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائے ہوئے ہیں. تو ان ساروں کے فلہ الاسماء الحسنى، تو اتنے سارے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان کے واسطے دے دے کر وسیلہ، یہ جو ہے نا وسیلے کی سب سے اعلیٰ صورت بھلا کیا ہے؟ یہ جی کہتے ہیں جی ہم اہل توحید جو ہے وسیلے کو نہیں مانتے. سبحان اللہ، وسیلے کو ہم نہ مانیں مگر ہمارا وسیلہ وہ ہے. اصل میں جو ہے نا بات یہ، وہ کہتے ہیں اس کے لیے اوروں کو وسیلہ بنا. ہم نے کہا یہ تو کسی کی حیثیت نہیں ہے، اس تک وسیلہ جو ہے وہ اسی کی توحید ہے، اس تک وسیلہ جو ہے اسی کی عظمت کے واسطے، اس کو اس کی بڑائی ہی کے واسطے دینا، یہ ہے اس کا وسیلہ. اس کی عظمت کا، اس کی عظمت جو ہے وہ اس کی تجلی ہوتی ہے اس کے اسماء کی صورت میں. اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے لیے مختص جو کلمات ہیں، ان کلمات کا ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں. سب سے اعلیٰ وسیلہ، سب سے اعلیٰ واسطہ اللہ سے اپنی دعا قبول کروانے کا اور اللہ کے ہاں زیادہ تقرب پا لینے کا وہ یہ ہے کہ اس کو اسی کی عظمت کے واسطے دیے جائیں، اس کو اسی کی بڑائی کے واسطے دیے جائیں. کیسے سب سے اعلیٰ واسطہ یہ ہے، اور دوسرا واسطہ یہ ہے کہ اپنے فقر کا واسطہ ہے. خدایا مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے سو تو دے. کہتے ہیں کہ مخلوق کی اپنی اور تمام مخلوق کی بے بسی کا واسطہ دینا اس کو، کہ خدایا کسی کے پاس کچھ نہیں. اتنا زبردست ہے تاکہ کہتے ہیں عام مخلوق کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لینا. کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ مانگتا ہے باپ سے کچھ، تو بسا اوقات باپ جو ہے نا کسی وقت اگر کہ پھر میں اور کس سے لوں، تو باپ ڈھہ جاتا ہے باپ جب بچہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں اور کس سے لوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید بنیادی طور پر ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. کوئی اعلیٰ مضمون کی بات دیکھو تو وہ اس کی سب سے اعلیٰ صورت پھر اللہ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، کوئی مثال کرو اس کی پھر سب سے اعلیٰ صورت اللہ کے لیے ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس کے ناموں کا واسطہ. اچھا، یہ مضمون بیان کرنے کے بعد جو کہ توحید کا ایک بہت کمال بیان ہے، اس کے بعد جو ہے کہ وقل الحمدللہ، اور پھر جو ہے نا کیونکہ تجھ کو تعارف کروا دیا گیا ہے اس مالک کا. ایسی اس مالک کا تعارف قرآن مجید جو کرا، دنیا کی ساری کتابیں رکھ دیں، حتیٰ کہ اہل ہمارے ہیں انہوں نے کہا کہ، اور یہ ہم نے خود یہ دیکھا ہے، امریکہ میں ہوتا تھا بہت سارے 9/11 کے بعد جو ہیں وہ بہت کرسچن گروپس جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں ایک تجسس سا ہو گیا تھا، جی پتہ نہیں کیا مطلب ہے جی، تو آ جاتے تھے ہمارے. واللہ صرف آیت الکرسی کا سادہ ترجمہ ہم ان کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، اور یہ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات اور سورۃ الحشر کی اختتامی آیات، اللہ کا تعارف. یعنی واقعتاً وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والی ہستی کے متعلق اتنا زوردار بیان کہیں ہم نے نہیں سنا، کہیں نہیں پڑھا ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ اتنا اچھا تعارف جب تم کو کروا دیا تو پھر اب حق ہے کہ اب تو اس کی حمد کرنے میں لگ جائے. تو اس کی حمد کرنا، اس کی صفتیں کرنا جو ہے نا، یہ اپنی وجود کی غایت کو پورا کرنے والی بات ہے. اچھا، تو کیا قل الحمدللہ، اب لگ جا اس کی تعریفیں کرنے میں، لگ جا اسی کے گن گانے میں. یہ مضمون اس کو نا ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم ہے. اس سے ہم کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کشید کرنا چاہتے ہیں آگے چل کر، یہ بہت اہم بات ہے. اس گن خدا کے گائے جائیں. الذی لم یتخذ ولدا، کون ہستی ہے وہ؟ پھر ایک بار اس کا تعارف جو ہے نا اختتامی آیت پر گئے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں اختیار کی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کسی کمزوری یا بے بسی کے باعث کوئی اس کا کبھی مددگار بھی نہیں ہوا ہے.
کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس کا مددگار کہلائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تکبیر کر، حد کر دے تکبیر میں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ تکبیرہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا وہ مصدر بعد میں الگ سے ہے، اس کی تکبیر کر اور کرتا ہی چلا جائے. حالانکہ کبر ہو کہہ کے بات پوری ہو جاتی، نہیں کہا کبر ہو تکبیرہ. اچھا تکبیر کیا ہے اور پھر کہتا ہی چلا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ تسبیح بھی ہوئی، بیچ میں لا الہ الا اللہ بھی آیا، ساتھ میں حمد بھی آئی، اور آخر میں تکبیر بھی آئی. تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت کے بارے میں 3 باتیں کی گئی ہیں. کون ہے وہ ہستی جس کے لیے 4 اتنے خوبصورت 4 مضمون اس کی بڑائی کے، اور اس کے جو ہے نا کے لیے انسان اپنا جو سپاس پیش کرتا ہے، تسبیح، حمد، تحلیل اور تکبیر کی صورت میں. کون ہے؟ کہتے 3 باتیں کی ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، اور اس چیز کی کوئی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. کہتے ہیں کہ اصل میں اس میں کیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے عیب ہوتا معاذ اللہ تو یہ کہ اس کی ذات منقسم ہوتی. کیونکہ جب بیٹا ہوگا، آپ کو پتہ ہے بیٹا جو ہے، بیٹا باپ ہی جیسا ہوتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے کہ ہو وہ بیٹا لیکن وہ باپ کی جنس سے نہ ہو سکتا ہے بیٹا ہو باپ کی جنس سے نہ ہو. اور یہ ایسی بات تھی، ہم امریکہ میں ہمیں یاد ہے کسی بھی عیسائی کو آتا تھا، ہم اس کو بالکل موٹی سی بات کہتے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں خدا، تو خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو. جب آپ نے کہا کہ بیٹا، تو بیٹا وہ ہوگا جو لازماً باپ سے چھوٹا ہو. بیٹا وہ ہوگا جس کی لازماً ابتدا ہو باپ کے بعد. اچھا، جس کی ابتدا ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور جو خدا ہے وہ بعد میں نہیں ہو سکتا، اس کی ابتدا نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے خدائی کا تصور ہی ایسا خوبصورت ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے تو یہ جو ہے کہ کہتے ہیں سب سے بری کوئی عیب ہوتا معاذ اللہ، تو وہ یہ ہوتا کہ اس کی ذات جو ہے منقسم ہے. اگر بیٹے کو مان لیا جائے تو اس کی وہ جو جنس ہے کچھ اس میں ہوگی، کچھ اس کے بیٹے میں ہوگی، وہی جنس، ٹھیک ہے. بکری کا بچہ بکری ہی ہوگا، شیر کا بچہ شیر ہی ہوگا، انسان کا بچہ انسان ہی ہوگا. معاذ اللہ، خدا کا استغفر اللہ. اگر بچے کا کوئی ہوتا تو وہ پھر وہ اسی ذات جو ہے وہ پھر منقسم ہوتی. سب سے بڑا عیب جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ذات میں یکتا بہت بڑی بات ہے. یہ قل هو اللہ احد کا مضمون ہے بنیادی طور پہ. لم یتخذ ولدا، ٹھیک ہے، الذی لم یلد ولم یولد. اچھا، کہتے ہیں کہ پھر اس سے کم تر عیب کیا ہوتا کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اس کی جو ہے نا بادشاہی میں، چلیں وہ اس کی ذات تو اس کی ایسی ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ چلے اس کے اختیار میں کچھ ایسا کرنے والا. یہ مسلمانوں کے ہاں استغفر اللہ، وہ فلاں جو ہے نا وہ کرنے والا، مطلب جھرجھری آ جاتی ہے استغفر اللہ، کوئی کرنے والا. کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اختیار میں، اقتدار میں وہ یکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل مکمل اس کی مرضی چلے گی. پوری کائنات میں سوائے اس کی مرضی کے کسی کی چل نہیں سکتی. تو کہتے ہیں اب جو ہے کہ پہلے ذات میں یکتا، دوسرا پھر کیا ہے کہ اقتدار میں یکتا، اختیار اور اقتدار میں یکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ چلیں اس کے اختیار میں بھی نہیں، چلے میں بھی تیرے ساتھ کچھ تو کر دوں. مطلب آپ بسا اوقات آپ ویسے ہی وہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ استاد جی، آپ کا وہ جو شیخ ہے یا آپ کا وہ ہے، میں بھی ناڑ لگ جائیں جی تھوڑے، اور نہیں بھائی یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے بھی آپ کے پاس سب کچھ ہے یار، میں ساتھ تو تیرے ہو جاؤں. نہیں بھائی، وہ ہے ہی نہیں بات کہ کوئی اس کے ساتھ بھی لگ جائے. چلے یار ہاتھ ہی بٹا دیں، ہو نہ بھائی، ہاتھ بٹانے یہ جتنے سارے تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، بخدا یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ ہی بٹائیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لگ ہی جائیں، اس کا کام آسان ہی کر دیں. وہ ایسا تصور ہی محال ہے کہ اس کا کام کوئی آسان کرے گا. اس کے لیے مشکل ہو تو کوئی آسان مائی کا لال کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ایسا. تو کہتے ہیں توحید نکھر کر 3 تہوں میں توحید نکھر کر آئی. ذات میں یکتا، اقتدار اور بادشاہی اور اختیار میں یکتا، اور پھر اپنی فاعلیت کے اندر اس طریقے سے یکتا کہ کوئی
اس کا ہاتھ تک بٹانے کا تصور نہ رکھتا ہو، تو اتنا مطلق العنان جو ہے وہ بادشاہ ہے. تو کہا کہ یہ ہے وہ تیرا خدا جس کے نے تو نے گنگانے ہیں. وہ کبر ہو تکبیرہ، آپ اس کی تکبیریں کر اور خوب خوب تکبیریں کر. تو یہ جو ہے نا وہ ہیں 4 مضمون جو ان الباقیات الصالحات کے اندر جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. 4 مضمون ہیں لیکن 3 مضمون اور ہیں. وہ اتنے زیادہ مطلب اس درجے پر نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس رمضان کی آخری مجلس کل ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ ہمیں مزید بھی رمضان دیکھنے کو نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ. وہ اس میں جو ہے نا پھر اب ہم یہ کریں گے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 3 مضمون بھی شامل ہو جائیں تو 4 یہ اور 3 وہ 7 مضمون ہو گئے. عبادت کے پیرائے ان سے باہر نہیں ہوں گے، عبادت کے جتنے پیرائے ہیں وہ ان سے باہر نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر آپ شروع ہو جائے گا نماز کو اول سے لے کر آخر تک، کسی نہ ہر نماز کے ذکر میں، نماز کے اندر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون ہوگا. تو اگر آپ ان مضمونوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور قلب و دماغ کے اندر اتار لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ہے نا نماز کے بالعموم تمام کے تمام جتنے مسنون اذکار ہیں ان سارے اذکار کے اندر انشاءاللہ معانی کی حقیقت جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ مجلس انشاءاللہ ہم کل کریں گے. قل قولی ھذا واستغفر